غرباء 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 اس پرفتن دور میں مسلمانوں پر ہر قسم کی گمراہی فحاشی کو مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ رائے حق پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو غربا کہلاتا ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا، جو لوگ دین اسلام کی دعوت میں اور خدمت میں سرگرم ہیں، انہیں ہندوستان کا متعصب میڈیا نے اپنے نشانے پر رکھا ہے۔ اس دور میں انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سماج میں اجنبی بن چکے ہیں، جن پر جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبی للغرباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی اور وہ بہت جلد اپنی اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا۔ خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ یہاں غربا سے مراد یہ نہیں کہ وہ معاشرے کی گمراہیوں سے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو روپوش کر لیں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہاڑوں میں اور غاروں میں بھی ہوں گے تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ جیسے کہ دیگر احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، غربا کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غربا وہ ہوں گے جو معاشرے میں یصلحون کا کردار ادا کریں گے، یعنی معاشرے کی اصلاح کا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح غربا وہ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی زبان کی طاقت کو استعمال کریں گے۔ اگر زبانی دعوت ناکافی ہوتی ہے تو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنی طاقت کو بھی استعمال کریں گے۔ وہ زمین سے فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ اس دور میں دین اسلام کی خدمت کے لیے ہر طبقے اور ہر جماعت میں مخلصین موجود ہیں۔ بلا شبہ وہ مخلصین جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں وہ غربا میں شامل ہیں۔ وہ حق پرست علماء جو ظالموں سے خوف کھائے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، بلا شبہ وہ بھی غربا میں شامل ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے عیش و آرام کو ترک کیا، اپنے گھروں کو ترک کیا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، بلا شبہ وہ ان غربا میں شامل ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ جو غربا ہوتے ہیں وہ تنگ دست حالات میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ وہ تمام پریشانیوں کے باوجود یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسی سکینت کے سبب وہ حالت امن میں ہوتے ہیں، اسی سکینت کے سبب وہ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ ان حالات میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ عنہ کا قول ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے دشمن میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ میں اپنی جنت ہمیشہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ میرے دشمن اگر مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر میرے دشمن مجھے جلاد وطن کرتے ہیں تو میرے لیے سیاحت کا ذریعہ ہے۔ مومن کی سیاحت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہوا کرتی ہے، اور اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو یہ قتل شہادت ہوگی، میرے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگی۔ حدیث کے مطابق عند القیامہ اسلام پستی کی طرف جائے گا۔ جس طرح اسلام کی ابتدا پستی سے ہوئی تھی، اجنبیت سے ہوئی تھی، اس طرح دوبارہ اسلام اجنبیت کی طرف جائے گا، پستی کی طرف جائے گا۔ لیکن انہی غربا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انہی غربا کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی غربا کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، غالب آنے والا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، یہی غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا امر ہی غالب آئے گا۔ غرباء وارتضينا